آپ کے ساتھ اپنے اگلے کالر کو جو ہے شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون سا بول رہے ہیں؟ میرا نام نعمان ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی سر فرمائیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 4 سال سے ڈائبٹیز ہوں میں. جی. اس سے پہلے میں 2 گولیاں کھاتا تھا, میٹروفین اور ایک اور, لیکن ابھی جون میں طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو ابھی میں انسولین پہ شروع ہو گیا ہوں. لیکن کیا ہے کہ تقریباً 3 ہفتے سے میں نے انسولین تو لگائی ہے, لیکن میری جو وینز ہے اس کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے, ٹیسے پڑتی ہے. ابھی 4 دن سے میں سو بھی نہیں سکا, کام بھی نہیں ہوتا, بیٹھا بھی نہیں جاتا. تو اس کے بارے میں حکیم صاحب سے کچھ آپ بتائیے. تو انسولین ابھی آپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ انسولین تو میں لے رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. 2 بار لیتا ہوں, ایک بار صبح لیتا ہوں اور ایک بار شام. صبح 22 یونٹ اور رات کو 24. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں, کیا ریڈنگ آ رہی ہے؟ ریڈنگ تو صحیح ہے. آفٹر فوڈ جو ہے وہ 10 پوائنٹ سمتھنگ ہے. ناشتے کے بعد بیفور جو بریک فاسٹ ہے وہ 8.6 ہوتی ہے, سم ٹائم 8 پوائنٹ ہوتی ہے, 7.9 ہوتی ہے. شوگر تقریباً آپ کی کنٹرول میں ہے؟ جی. ابھی وزن بھی کافی بڑھ گیا کیونکہ میں ابھی ایمرجنسی میں چلا گیا تھا. جی. وہ 3 مہینے سے مجھے کائنڈ آف ڈائریا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت میں ٹیبلٹ استعمال کرتا تھا, تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جو آپ کو ڈائریا کا جو چیز ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ شوگر لیول جو تھا نا بہت ہائی تھا. جو میڈیسن میں لے رہا تھا گولیاں وہ کام نہیں تھی کر رہی, اس وجہ سے میرا ویٹ بھی بہت گر گیا تھا. ابھی تقریباً میں 65 kg ہو گیا ہوں. جی. آپ لائن پہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کریم صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھیں. کریم صاحب کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ جی اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی گندم لے کر, جس کا آٹا ہم استعمال کرتے ہیں وہ گندم لے کر اس کو آپ پانی میں بھگو کے رکھ لیں تقریباً 12 گھنٹے. اس کے بعد پانی سے نکال کے اس کو گیلے کپڑے میں ڈال کے نا ایک پوٹلی بنا کے رکھ لیں. تو تقریباً ٹوٹل 36 گھنٹوں کے بعد وہ جو بیج ہے نا وہ اگنا شروع کر دیں گے. تو وہ تقریباً آپ 12 گرام جو ہے وہ ڈیلی آپ استعمال کریں. وہ جو آپ کو ڈائریا وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے اور شوگر کے لیے یہ کافی افیکٹو ہے. نہیں ڈائریا تو اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا, لیکن ابھی جو چل رہی ہے نا تکلیف وہ یہ ہے کہ میرے پرائیویٹ حصوں میں جو وینز ہے نا چھوٹی, اس قدر شدید ٹیسے اور تکلیف ہوتی ہے کہ میں سو بھی نہیں سکتا, بیٹھ بھی نہیں سکتا. آج کل بھی وہی چل رہا ہے. تو اس کے لیے میں ڈاکٹر کے ساتھ ابھی شاید میں کانٹیکٹ کروں, تو وہ بولے کہ آپ جو انسولین لگاتے ہیں اس کا سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. جی اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی جو وینز وغیرہ ہیں, آرٹریز وغیرہ جو ان پہ اثر پڑتا ہے. آئی تھنک اس میں جو قیوم صاحب معلومات لینا چاہ رہے ہیں میرے خیال اس میں کافی وقت جو ہے درکار ہوگا. برائے مہربانی اگر آپ بعد میں جو اسٹوڈیو میں بعد میں موجود ہوں گے تو اگر آپ دوبارہ جو نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ اس پہ رنگ کریں تو 10-15 منٹ لگیں گے, آپ سے تمام معلومات لے لیں تو پھر آپ کو جو ہے بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. پلیز بعد میں جو ہے آپ ضرور فون کریں تو معلومات جو ہے وہ فراہم کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی قیوم صاحب بات ہو رہی تھی بے خوابی کی. تو اس میں بچے جو ہیں مطلب ان کو نیند نہیں آتی. زیادہ تر اس میں جو ہے نا خواتین ان کو زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی. تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ سر میں کوئی تیل وغیرہ استعمال کریں. سرسوں کا تیل ہو سکتا ہے یا پھر بادام روغن جو ہے وہ آپ بڑا اچھا نیند گہری نیند لانے کے لیے. یا پھر یہ جو تربوز ہوتا ہے اس کے جو بیج ہوتے ہیں یہ آپ خشک کر کے رکھ لیں اور تقریباً 3 چمچ ان کو آپ گرائنڈ کر لیں اور 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے ہلکا سا جوشاندہ بنا لیں. اچھا. تو وہ بھی کافی افیکٹو ہے. تربوز کے جو بیج ہیں, تربوز کے جو بیج ہیں. ہاں جی. رائٹ. اوکے. تو اس میں کیا کہتے ہیں پرہیز وغیرہ جو ناظرین ہیں کیا اگر نیند کی پرابلم ہے اکثر مجھے پتا ہے کہ مجھے تو پتا ہے لیکن اب اسی ناظرین کی بہترین کے لیے پوچھیں کس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے؟ اس میں ایک تو نمک جو ہے اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے. لائف سٹائل جو ہے اس کو تھوڑا بہتر کرنا چاہیے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو مطلب آپ بغیر کسی ضرورت کے وری کرتے ہیں وہ وری نہ کریں. اور نائٹ ٹائم جب آپ سونے لگتے ہیں تو اس بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ پیپر پہ پین لے کر اچھی طرح وہ ساری جو کام کرنے ہیں نا کل آنے والے کل کو جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ سارے آپ لکھ کے رکھ لیں تو پھر سونے کی کوشش کریں. تو یعنی آپ سوئچ آف کر سکتے ہیں. سوئچ آف کر دیں بالکل. اب جو ہی آپ بیڈ روم میں داخل ہونا تو آپ اپنے مائنڈ کو کہنا شروع کر دیں کہ میں سونے جا رہا ہوں. جب آپ بیڈ پہ سوتے ہیں نا لیٹتے ہیں تو کوئی چیز نہ سوچیں.
کیونکہ اس سے پھر وہ خیالات کا تانا بانا شروع ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا وہ چیز جاری ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر جو نیند ہے نا مطلب گہری نیند نہیں آتی. بعض لوگ خالی پیٹ جاتے ہیں، اس سے بھی نیند نہیں آتی. بعض لوگ پیٹ کو بہت زیادہ بھر کے پھر جاتے ہیں، اس سے بھی نیند نہیں آتی. لیکن نارملی سونے سے کتنی دیر پہلے؟ کم از کم 3 گھنٹے جو ہے نا پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں. کھانا جو ہے وہ تقریباً آدھا ہضم ہو جائے، اس کے بعد آپ جائیں، اس سے کافی ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. تو اس میں شاور لینے کا، نہانے کا جو عمل ہوتا ہے، یعنی جو پٹھے ریلیکس کرنے کے لیے اگر آپ کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں پھر شاور لے کے پھر بیڈ پہ جاتے ہیں، شاور کا بھی اچھا اس میں اثر ہے. بالکل، اگر آپ فرض کریں آپ جم وغیرہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ شاور لے سکتے ہیں، یا گھر میں جب آپ بعض لوگ جو جاب وغیرہ کرتے ہیں، آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یا سارا دن کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، وہ جب آپ گھر آئیں جسٹ ہیو اے شاور، تو جب شاور تقریباً کمپلیٹ ہو جائے نا تو ٹھنڈے پانی والی جو ٹوٹی ہے وہ زیادہ کر لیں. مطلب باڈی کو شیک نہیں کرنا، لیکن ٹھنڈا پانی جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے گرم پانی سے لیوک وارم واٹر، نیند گرم ہو، زیادہ گرم پانی جو ہے نا اس سے بات نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہ پھر آپ گرم پانی سے شاور لیں، اس کے بعد جو پھر یعنی ہلکا سا ٹھنڈا پانی، ہلکا سا جو ٹھنڈا پانی ہے اس کو انکریز کر لیں، تو اس سے پھر آپ کی سرکولیشن جو ہے سرکولیشن. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ وار پروگرام آپ کی صحت. میں ہوں آپ کا پیش کا مظہر رانا. آج ہمارے مہمان ہیں حکیم قیوم مرزا، دارالشفا شرقیہ لندن کی جو برانچ ہے ان کے انچارج ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. دارالشفا شرقیہ جو ہے اگر آپ ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹیلی فون نمبر جو ہے بریفری کی سرجری کا اور لندن کی سرجری کا جو ہے وہ دونوں اسکرین پہ موجود ہیں. آپ جو ہے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. جی بالکل سامنے آ رہے ہیں. تو اگر آپ کو کچھ صحت کے متعلق مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو حکیم صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو کریم سے بات ہو رہی تھی، نیند کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب اس کے بعد بات ہو جاتی ہے ہیڈ ایک وغیرہ، مائیگرین وغیرہ. یہ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں مریض ہیں اس کے، تو جو مریضوں کی جو علاج تک رسائی ہے وہی پین کلرز، وہی انرجیز یوز کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑ رہا. تو طب میں جو ہے ہربل میڈیسنز میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایلوپیتھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو ٹینشن ہیڈ ایک ہے اس میں یہ پیراسیٹامول وغیرہ اور ایلوپیتھی کی جو میڈیسن ہے وہ کام نہیں کرتی. تو جتنی دیر تک آپ پٹھوں سے ٹینشن ریلیز نہ کریں وہ مطلب سر درد کو آرام نہیں آتا. اور اس کا وہی جیسے کہ طبی پوائنٹ آف ویو جو ہے، طبی پرسپیکٹو یہی ہے کہ اس میں گرمی اور خشکی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے باڈی میں. مزاجن جو اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے ذریعے، اور میڈیسن بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے پریونٹ کرنے کے لیے، وہ تو باقاعدہ تشخیص کرنے کے بعد ہی ہم بتاتے ہیں کہ آپ کون سی چیزیں آپ اگر استعمال کریں گے تو اس کے مزید ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہیں. اگر اس کی جو سمٹمز ہیں ان کو پھر ریلیز کرنے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا مائیگرین وغیرہ، کہ اس کو طب قدیم جو ہے اس کو شقیقہ کے نام سے یاد کرتی ہے. تو جیسے شق القمر کا واقعہ ہے، تو شقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدھے سر میں درد ہوتی ہے، آدھے میں نہیں ہوتی تو سارے سر میں ہے، لیکن اس کا احساس ایک طرف زیادہ ہوتا ہے، ایک طرف کم ہوتا ہے. عموماً جو میں نے دیکھا ہے نا، یہ مطلب لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہے.